بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ ایک بہرام مجوسی آتش پرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ جنت میں یہ میرے ساتھ جائے گا۔ آج یہ واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، نام آپ لوگوں کے لیے شاید نیا ہو، اہل علم جانتے ہیں۔ ان کا لقب ہے امیر المومنین فی الحدیث، امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ بہت بڑا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خواب میں ملے، فرمایا عراق میں بہرام مجوسی، مجوسی کا مطلب آگ کی پوجا کرنے والا، بہرام کو خوشخبری سناؤ، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ جاگے عالم دین تھے کہ وہ آگ کی پوجا کرنے والا، لیکن اتنا پتا ہے کہ نبی نے خوشخبری سنائی ہے تو نبی کی بات تو غلط نہیں ہوتی۔ شیطان نبی کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، تو یہ ضرور نبی پاک ہی ہیں۔ خبر نہیں کیا راز ہے۔ وہاں سے چلے، سفر کر کے عراق پہنچے۔ علماء ان کو جانتے تھے، لوگوں نے استقبال کیا۔ حضرت کیسے آنا ہوا؟ فرمایا بہرام سے ملنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ تو آتش پرست ہے، آگ کی پوجا کرنے والا، پارسی مجوسی ہے۔ فرمایا ہاں، اس سے ملنے آیا ہوں۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، شاید کوئی بات ہوگی۔ آپ اس کے پاس چلے گئے۔ وہ وہاں کا بہت بڑا مشہور تاجر تھا۔ آپ جا کے اس کی دکان پر بیٹھے۔ وہ تجارت میں لگا رہا، دیکھتا رہا۔ اس کو پیغام دیا کہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، تو اس سے ملنے آئے ہیں، الگ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا یہ میرے بیپاری چلے جائیں تو پھر بات کرتا ہوں۔ حضرت دیکھتے رہے، کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ جب فارغ ہو گیا، اس نے کمرے میں بلایا، کہیے کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا میں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں تیرے پاس، اور تجھے خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو جانتا ہی ہے۔ اس نے کہا تمہارے نبی کو کون نہیں جانتا؟ ان کو تو سب جانتے ہیں۔ میں مسلمان تو نہیں ہوں، مگر ان کو جانتا ہوں اور ان کی عزت کرتا ہوں۔ بزرگ نے کہا انہوں نے مجھے خواب میں مل کر کہا تو ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اے بہرام، میں پوچھنے آیا ہوں، مجھے بتا تو نے کون سی نیکی کی ہے؟ مہینے میں، 2 مہینے میں، 6 مہینے میں، بتا تو نے کون سا نیک کام کیا ہے؟ اس نے کہا جی نیک کام کیا کرنا، میں تو کاروبار کرتا ہوں، کبھی کسی غریب کی مدد کر دی تو کسی کو کپڑا دے دیا، کسی کو پیسے دے دیے، اور کیا؟ حضرت عبداللہ نے کہا میں چل کے آیا ہوں اور میری نبی نے خبر دی ہے، میرے نبی کی خبر غلط نہیں ہوتی، سچ سچ بتا دے، کوئی خاص بات ہے؟ اس نے کہا اچھا۔ اس نے دروازہ کیا بند اور کہنے لگا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وعدے پر کہ آپ کسی کو بتائیں گے نہیں۔ فرمایا ابھی فوراً ظاہر نہیں کروں گا، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا جی میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں بہت مالدار ہوں، آپ نے دیکھا ہے، میں نے اس کی شادی کی تو بڑی دھوم دھام سے بہت انتظام کیا، صبح سے کھانا کھولے رکھا، کھلی چھٹی، جو آئے جتنا کھائے جتنا لے جائے، کھلی چھٹی، یہ نہیں کہ جی اتنا ہی ملے گا، اتنا نہیں ملے گا، کھلے کپڑے دیے، برتن دیے، تحفے دیے، سارا دن لوگ آتے جاتے رہے، رات آدھی رات تک کھانا چلتا رہا۔ جب بالکل سناٹا ہو گیا، میں نے خادموں سے کہا، انہوں نے بھی کھانا کھا لیا، میں نے ان سے کہا جاؤ سو جاؤ۔ میں بھی آیا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ لائٹس تو اس زمانے میں ہوتی نہیں تھیں، چراغ ہوتے تھے۔ ابھی میں لیٹا ہی تھا تو کسی نے دروازے پر دستک دی۔ مجھے اچھا نہیں لگا، خادم سارے سونے چلے گئے تھے، ورنہ میں کسی کو بھیجتا کہ جاؤ دیکھو میرے دروازے پہ آدھی رات کو کس نے دستک دی ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا کون ہے، لیکن میں جب آیا تو ایک عورت کھڑی تھی، اس کے لباس سے لگ رہا تھا کہ یہ بہت غریب عورت ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چراغ تھا جس کا تیل ختم ہو گیا تھا، اور بالکل سی وہ
جو ہوتی ہے نا ٹمٹماتی ہوئی روشنی۔ اس نے چراغ میرے سامنے کیا، بہرام اس چراغ میں تھوڑا سا تیل ڈالتے۔ میرے بچے بھوکے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے وہ اور روتے ہیں، روشنی ہوگی تو ان کو تھوڑا سہارا ہو جائے گا، اس میں تھوڑا سا تیل ڈال دے۔ کہتا ہے مجھے غصہ آ گیا، سارا دن کھانا کھلا ہوا تھا، کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، تو بھی آ جاتی، اپنے بچوں کو بھی لے آتی، جتنا چاہتی کھا لیتی، تو اب رات کو آدھی رات کو آئی ہے۔ اس عورت نے کہا بہرام اگر مجبوری تیرے دروازے پہ لے آئی ہے، ڈانٹ نہیں، تھوڑا سا تیل ڈال دے، مجھے مجبوری لے آئی ہے، میں کبھی کسی کے دروازے پہ نہیں گئی، تیرا دروازے پر آئی ہوں، مجبوری لے آئی ہے، تو باتیں کیوں سناتا ہے، تھوڑا سا تیل ہی تو مانگ رہی ہوں۔ کہتا ہے اس کی اس بات سے میں نے اپنے لہجے پہ قابو پایا اور کہا کہ تم کیوں نہیں آ گئیں، کھانا کھا لیتی، لے جاتی، مانگ لیتی۔ اس عورت نے پھر کہا بہرام ہو سکے تو تھوڑا سا تیل ڈال دے، میں تجھ سے کچھ اور نہیں مانگتی۔ اس نے کہا تم اگر اس حال کو ہو تو تم مانگ کیوں نہیں لیتی؟ کہا بہرام کاش کہ یہ کر سکتی، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، تو نے مسلمانوں کے نبی کا نام سنا ہوگا، میں ان کی بیٹی ہوں، سید زادی ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتی، آج مجبوراً تیرے دروازے پر آ گئی ہوں۔ میں واپس پلٹا، میں نے 2-3 خادموں کو اٹھایا، جتنا کھانا بچا ہے نکالو۔ وہ کہنے لگے کیا بات ہے؟ میں نے ان سے کہا کھانا نکالو، وہ کھانا نکالنے لگے، برتنوں میں کھانا رکھا گیا، میں نے ان سے کہا کپڑے لاؤ، دوسری چیزیں لاؤ، پھر میں نے نقدی نکالی اور پوری ایک گٹھری سی بنا لی، خادموں سے کہا اس کو میرے کاندھے پہ رکھ دو۔ وہ کہنے لگے ہم تیرے نوکر ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، کیوں تیرے اوپر بوجھ لا دیں گے؟ اس نے کہا خبردار کوئی میرے پیچھے نہیں آئے گا، یہ میرے کندھے پر رکھ دو۔ میں نے ایک نیا چراغ لیا، اس عورت سے کہا آگے آگے چل، مجھے راستہ دکھا۔ وہ چلتی رہی، میں اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس کی جھوپڑی میں پہنچا، چراغ رکھا، میں نے کھانا دیا اس کے بچوں کو، بچے کھانے لگے، یہ کون ہے؟ وہ چلتی رہی، میں اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس کی جھوپڑی تک پہنچا، میں نے چراغ رکھا اور اس کے بچوں کو کھانا دیا، بچے کہنے لگے یہ کون ہے جو کھانا لائے ہیں؟ میں نے سارا سامان کھول دیا، کپڑے بھی تھے، دوسری چیزیں بھی تھیں، بچوں نے کہا کھانا بعد میں کھائیں گے، اس کے لیے دعا پہلے کریں گے۔ اللہ اکبر! ان بھوکے بچوں نے، سید زادوں نے دعا کی، جتنے بھی تھے بہن بھائی انہوں نے دعا کی، اللہ تیرا حشر ہمارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرے۔ اے عبداللہ تم اتنے دور سے سفر کر کے آئے ہو، تمہارے نبی کی وفات کو اتنے برس ہو گئے، وہ آج بھی دیکھ رہے ہیں، وہ آج بھی سن رہے ہیں، انہوں نے تم کو بھیجا ہے، میں تم کو گواہ بنا کر کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اس دین کو قبول کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا میرے نبی نے کبھی بھی غلط نہیں کہا، انہوں نے خوشخبری دی تھی، دیکھ تجھے ایمان مل گیا، تو ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اس نے اپنے غلاموں کو بلایا، کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میرے پاس اب وہی رہے گا جو مسلمان ہے، جو مسلمان نہیں وہ جا سکتا ہے۔ ان میں سے اکثریت نے اسلام قبول کر لیا اور باقی وہاں سے چلے گئے۔ اس نے اپنی اولاد کو بلایا اور کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، انہوں نے بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعے سے آپ کو کیا سبق ملا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب دیں اپنے میزبان کو اجازت، اللہ حافظ۔